بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلا طریقہ، جادوگر ناپاکی کی حالت میں ایک تاریک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس میں آگ جلاتا ہے اور اس پر ایک دھونی کو رکھ دیتا ہے۔ اگر اس کا مقصد نفرت پیدا کرنا یا میاں بیوی میں جدائی ڈالنا ہو تو بدبودار دھونی آگ پر رکھ دیتا ہے، اور اگر اس کا مقصد محبت پیدا کرنا یا جن میاں بیوی پر جادو کیا گیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے، ان سے جادو کے اثر کو ختم کرنا ہو تو وہ آگ پر خوشبودار دھونی رکھتا ہے۔ پھر شرکیہ تعویذات جو جادوگر کے ہاتھ طلسم ہوتے ہیں کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور جنوں کو ان کے سردار کی قسم دیتا ہے اور اس کا واسطہ دے کر ان سے مختلف مطالبات کرتا ہے۔ اسی دوران اسے کتے کی شکل میں یا اژدہا یا کسی اور شکل میں ایک خیالی تصویر نظر آتی ہے جسے وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کرتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ اس کے کانوں میں ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ اسے کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور اسے جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا اس کا کوئی کپڑا منگوا لیتا ہے جس سے اس شخص کے پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے، اور پھر اسے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے متعلق وہ جنوں کو حکم جاری کرتا ہے۔ اس طریقے سے درجہ ذیل باتیں نمایاں ہیں۔ نمبر 1، جن تاریکی کمروں کو پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، جنوں کو ایسی دھونی کی بو سے غذا ملتی ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ نمبر 3، جن ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور شیطان ناپاک لوگوں کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، جادوگر کوئی پرندہ، فاختہ وغیرہ یا کوئی جانور، مرغی وغیرہ جنوں کی بتائی گئی خاص شکل و صورت کے مطابق منگواتا ہے جس کا رنگ غالباً سیاہ ہوتا ہے، کیونکہ جن سیاہ رنگ کو دوسرے رنگوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ پھر وہ اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیتا ہے اور اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے، پھر اسے کھنڈرات میں یا کنویں میں یا غیر آباد جگہوں پر پھینک دیتا ہے جو کہ عموماً جنوں کے گھر ہوتے ہیں، اور اسے ان میں پھینکتے ہوئے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور شرکیہ تعویذات پڑھنے کے بعد جو چاہتا ہے اس کا جنوں کو حکم جاری کر دیتا ہے۔ مردہ ظاہر طریقوں میں دو طرح سے شرک پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جنوں کے لیے جانور کو ذبح کرنا حرام بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ ذبح بغیر اللہ ہے، چنانچہ ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے چاہے اسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، جبکہ جاہل لوگ ایسا ناپاک فعل پر زمانے میں اور ہر جگہ پر کرتے رہتے ہیں۔ بیٹی بن بیٹی کہتے ہیں کہ مجھے وہب نے بیان کیا ہے کہ کسی خلیفہ وقت کے دور میں ایک چشمہ دریافت ہوا، اس نے ایسے عام لوگوں کے لیے کھول دینے کا ارادہ کیا اور اس پر جنوں کے لیے جانور ذبح کیا تاکہ جن اس کا پانی گہرائی تک نہ پہنچا دے، پھر اس کا گوشت لوگوں کو کھلا دیا۔ یہ بات امام ابن شہاب زہری تک پہنچی تو وہ فرمانے لگے، خبردار، ذبح شدہ جاندار حرام ہے اور خلیفہ وقت نے لوگوں کو حرام کھلایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے جسے جنوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم میں حضرت علی بن ابن طالب سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا۔ نمبر 2، شرکیہ تعویذات جنہیں جادوگر جنوں کو حاضر کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اور اس کی وضاحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کئی کتابوں میں کیا ہے۔